السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الحدید کا معنی آئرن ہے، اس کا ہم دوسرا پارٹ سیکنڈ ایپیسوڈ آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، قرآن مجید کو سمجھنے میں، اس پیغام کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ سب سے پہلے تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله۔ علم حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی یا بھی حمزہ ساکن کو جھٹکا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد پہلے عین پھر حمزہ ہے، عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ ان المصدقین موسٹلی مصدقین لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم قرضا حسنا۔ یہاں پہ دیکھیں ضاد کے اوپر ڈبل زبر ہے، تنوین، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حارہ اظہار ہوگا۔ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ صدیقون نہ پڑھنا، صدیقون دو تشدید ہے، جیسے قاعدے میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ لیسن آتا ہے تشدید مع تشدید، یعنی تشدید وت تشدید، ڈبل تشدید ہے۔ هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ لعب دیکھیں ادغام یرملون آ رہا، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، پھر آگے بھی واو آ رہا ہے، اور پھر آگے بھی تین یہاں ادغام یرملون اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، یہاں پہ اقلاب ہوگا۔ اقلاب مین چین، لیٹر سے چینج ہو جاتا ہے، اگرچہ نون تنوین پہ اینڈ پہ نون ساکن کا ساؤنڈ ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ میم لکھا ہوا تو میم ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ تنوین کے بعد با آ جائے، ڈبل زبر ڈبل زیر پیش کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، تھوڑا سا توجہ طلب ورڈ ہے، فوکس کرنا ہوگا۔ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ. یہاں پہ دیکھیں مختال فخور، جب ہم نان سٹاپ پڑھیں گے تب یہ نون پڑھا جائے گا. جب ہم ایسا جہاں پہ نون آتا ہے جس ورڈ کے اوپر، جب اس پہ سٹاپ کر دیتے ہیں تب یہ نون نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا، جیسے کل مختال فخور. آگے بڑھیں گے الذین، اگر ہم نان سٹاپ پڑھیں گے لائک واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون. نان سٹاپ میں نون پڑھا جائے گا، جب سٹاپ کر دیں گے نون نہیں پڑھا جائے گا. اس بات کو دھیان سے رکھیں. موسٹلی تو نہیں، سم ٹائم ایسے ورڈ آتے ہیں. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نون آ گیا. اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کر دیں گے ورہبانیہ تو پھر ابتدعوها پڑھیں گے. اگر ہم نان سٹاپ پڑھتے جائیں گے پھر پڑھیں گے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. اصل میں یہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. بٹ کیا ہوتا ہے کہ جو نون تنوین ہوتا ہے، جو ڈبل زبر دو، ڈبل زیر دو، ڈبل پیش، اس میں ایک نون ساکن ہوتا اور ایک متحرک ہوتا. پہلا متحرک، دوسرا ساکن ہوتا ہے. جیسے حمزہ نون زیر ان اور حمزہ دو زیر ان، سیم ساؤنڈ ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ساکن سے جو پڑھنا ہے یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ نون کو کسرہ دیتے ہیں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون. منهم نہیں کرنا، منهم اظہار ہے. وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اب قرآن پاک کی سورہ الحدید کے دوسرے حصے میں جو ہم نے سٹارٹ کیا اس کی کچھ تفسیری باتیں پڑھتے ہیں. آلریڈی پہلی آیت ہم کچھ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، کچھ اور باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے صحابہ جو تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے پاس تشریف لائے. چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے.
ہنس رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی چادر مبارک جس سے زمین پر لگ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا. تو آپ نے فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی، اس نے تمہیں بخش دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہنسی کا کفارہ کیا؟ فرمایا اتنا رو، اتنا ہی رونا ہے. اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈرے رہنا چاہیے جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اتنا ہی روتے کہ آپ بحال ہو جاتے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک صالح تھے، وہ ساری رات ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے. تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، آپ کی توبہ کو. اور اس طرح حضرت جو مالک بن دینار ہیں ان کا بھی یہاں واقعہ نقل ہے. فرماتے ہیں کہ آپ بھی علیہ رحمہ بھی جب ولایت کے درجے پر نہیں تو اس سے پہلے آپ نشے کی حالت میں تھے، عادی ہو چکے تھے. تو آپ کی توبہ کا بھی یہی آیت سبب بنی کہ جب آپ کی فوت شدہ بیٹی نے خواب میں آئی تو دیکھا اور یہ آیت تلاوت کی. کہا کہ ابا جان الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ تو اس وقت پھر آپ نے خواب میں بیدار ہوئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا وہ درجہ عظیم عطا فرما دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. مطلب کیا ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے پھر اس زمین وہ بنجر زمین کے اوپر سبزہ اگاتا ہے. فرمایا کہ اللہ کا ذکر بھی ایسا ہی ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو شاداب آباد رکھتا ہے اللہ پھر اس کو روحانیت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے، پھر وہ دل مردہ نہیں رہتا. جیسے حضور نے فرمایا کہ سب سے فرمایا وہ دل اس ویران گھر کی طرح جس کے اندر اللہ کا قرآن نہ ہو. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے واضح نشانیاں کر دی تاکہ تم سوچو. ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے، دینے والے اور صدقہ دینے والے، وقرض اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو قرض حسنا دو، جدا فلام، اللہ تمہیں دگنا دے گا اور تمہاری عزت والا اجر وہ کیا ہے؟ جنت ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے جو بھی لوگ تعاون کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگوں کو سنا گیا کہ لبرلزم، اور وہ کہہ رہے ہوتے کہ دین پڑھنے والے تو چندے پہ پلتے ہیں. تو ایسی باتیں نہیں ہیں، یا بھیک کے الفاظ کرتے ہیں. تو اللہ کے جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا قرآن و حدیث سے اس کا اوپر پرچار کیا گیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ ساری چیزیں صدقات کے مصارف میں سے ذکر ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا والمصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے گا. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر اس کے رسول پر وہی سچے ہیں اور شہید ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کے لیے اجر ہے اور نور ہے. اپنے اپنے زمانے میں کتنے ایسے لوگ آئے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صدیق کا درجہ عطا فرماتا ہے، پھر شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہے، اس نے جان اپنی قربان بھی کر دی تو شہید نہیں ہے. آگے دنیا کے بارے میں کہا گیا یہاں فرمایا کہ بے شک جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، یہ کھیل کود ہے، وزینہ، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، فرمایا تمہارا مال اولاد کی زیادتی پر کثرت کرنا اس بارش کی طرح ہے. کمثل غیث اعجب الکفار، کہ جس کمثل غیث اعجب الکفار نباتو، کہ جس نے اس کھیتی
کو تعجب میں ڈال دیا کھیتی والوں کو کہ ایک طرف سے کیا ہوا کہ سبزہ ہی سبزہ ہو گیا اور پھر یکدم سے وہ کھیتی سب کی سب ختم ہو گئی. فرمایا کہ دنیا ہی ہے ثم یکون حطاما، پھر وہ بھوسا بن گیا. اور فرمایا کہ وما الحیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے محض دھوکا ہے، دھوکے کا کھیل ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس لیے اس دنیا میں رب کو نہیں بھولنا چاہیے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت، اس کے رحمت، اس کی جنت کی طرف اپنے آپ کو لے چلو، سبقت حاصل کرو، تیار کرو. یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل اس کے جنت ہے، اس کی جنت ہے جو اس نے آخر میں تیار کر رکھی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی فی الارض زمین میں، اور نہ ہی تمہارے اپنی جان، الا فی کتاب، مگر وہ کہ ہمارے یہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. یہ اللہ پر آسان ہے. آگے والے آیات انسان اتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ چلا جاتا ہے تو رونا دھونا کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا پھر بھی کہا کہ لکی لا تاسو، تاکہ تم جزا فضا نہ کرو، آہ بکا نہ کرو، الا ما فاتکم، جو چیز تم سے چلی جائے، ولا تفرحوا، اور مست نہ ہو، خوشیوں کا اظہار نہ کرو جو تمہارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فخر کرنے والوں، اترانے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے جو چیز لے لی اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے. صبر اور شکر کا پہلو کو اپنانا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کوئی چیز آپ کو نہیں دے رکھی، اس کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے. اگر اللہ نے دے دیا ہے، مال دے دیا، اولاد دے دیا، حسن دے دیا، مرتبہ دے دیا ہے، کوئی منصب دے دیا ہے، کوئی اقتدار دے دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے دین کے اشاعت کے لیے اس کو خرچ کرے، اس کو استعمال کرے. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور پھر کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی، اور پھر اعراض کرتے ہیں، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ بے نیاز ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا، اللہ بے نیاز ہے. اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. وانزلنا الحدید، یہاں پہ دیکھیں حدید، اس الفاظ کی وجہ سورہ کا نام بھی حدید رکھا گیا. فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو آسمان سے اتارا. آگ، فرمایا لوہا، اور نمک، اور ایک اور چیز ہے. تو ان چیزوں کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. آگ ہے، لوہا ہے، نمک ہے. تو ان چیزوں کو اللہ نے آسمان سے اتارنے کا مطلب کیا مفسرین نے لکھا کہ پیدا کرنا ہے. تو یہ اس کے اندر پھر اس کا حکمت بھی ذکر فرمایا تاکہ اللہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے. یہ لوگ کا ہتھیار، یہ ساز و سامان، جنگی ساز و سامان بنا کر اس کے دین کی کون مدد کرتا ہے، اس لیے اتارا کہ نہ کہ ظلم کے لیے بتا. بے شک اللہ قوی ہے، غالب ہے. آگے یہود و نصارہ کے حوالے سے آیات ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا. اگر اپنے انبیاء پر ایمان لے آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے تو پھر بھی ان کی معافی نہیں ہے. اب حضور پر ایمان لانا فرض ہے. فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے دگنا اجر ہے. یا آگے ذکر کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان و اللہ سے ڈرو، اور فرمایا ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، یؤتکم، وہ تمہیں دے گا، کفلین من رحمتی، دو دگنا رحمت کے درجے عطا فرمائے گا. کفلین، دو حصے عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا جس سے تم چل کر پل سے راست سے گزر جائیں گے. یہ اہل کتاب کو کہا گیا ہے. جو اہل کتاب اللہ کے رسولوں کو اللہ کا رسول ہی مانتے تھے، جیسے یہود و نصارہ، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو ان کو خدا کہنے والے تھے، ان کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، جہاں اوپر والی آیات میں ذکر ہے، اور پھر ان کے دل کیا ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے اور کفر میں پڑ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ لیا. کہا ان کے لیے نہیں ہے. یہ وہ لوگ، ان لوگوں کے ایمان والا کہا گیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا، ان کی پیروی کی. اہل کتاب اس بات سے باخبر نہیں. فرمایا اللہ یعلم الکتاب، کہ جان لیں اہل کتاب وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے اللہ کے فضل سے. بے شک اللہ کا فضل
بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ اس لیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا فضل جنت نہیں وہ پا سکیں گے۔ تو اہل کتاب اور جو بھی دوسرے لوگ ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے اس دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ ومن یبتغی اسلام غیر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ جو بھی دین کوئی تلاش کرے گا کوئی قابل فلن یقبل منہ، قابل قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کے علاوہ چارہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے پیغام کو سمجھنے میں، پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، شیئر کریں اور دوست احباب تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔